السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا سیرت کے مشہور لیکن غیر صحیح واقعات، اس میں آج ہم لوگ سٹوری نمبر 86 دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ پڑھ رہے تھے جنگ معتا سے متعلق چند واقعات جو مشہور ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں. امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کس طرح زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ لوگ ایک کے بعد ایک شہید ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے دکھایا کہ کس طرح سے زید اور جعفر رضی اللہ عنہما ان کو جنت میں سونے کے پلنگوں میں لے جایا گیا. اور پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ جو ہیں ان کا بھی پلنگ ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، لیکن ان کا پلنگ پہلے کے دو صحابہ کے پلنگوں سے بہت تھوڑا سا دور تھا، تھوڑا سا تاخیر میں تھا، تھوڑا لیٹ جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ عبداللہ بن رواحہ میدان جنگ میں لڑنے سے تھوڑا ہچکچا رہے تھے، تھوڑا ان کو جس طرح سے پہلے کے دو کمانڈر شہید ہوئے اس طرح سے وہ پرزور طریقے سے لڑ نہیں رہے تھے، تھوڑا ہچکچا رہے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا پلنگ پہلے دو صحابہ کے پلنگوں سے تھوڑا کم درجے میں، تھوڑا لیٹ، تھوڑا لوور لیول پہ تھا. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہا کہ یہ واقعے کی سند منقطع ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ کسی بھی صحیح حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کبھی بھی میدان جنگ سے جو ہے میدان جنگ میں کبھی ہچکچائے یا دشمنوں سے ڈرے کہ ان کو لڑائی کے وقت ان کو ایسا لگا کہ میں نہیں لڑوں گا. نہیں، ان کو کبھی ایسا نہیں ہوا. اور ان کے شہادت کے سلسلے میں صحیح واقعہ صحیح البخاری حدیث نمبر 4262 میں ہے. سٹوری نمبر 87 یہ بھی جنگ معتا کے بارے میں ہے کہ جنگ معتا میں پہلے 3 کمانڈر کے شہید ہونے کے بعد مسلمان جو ہیں ثابت رضی اللہ عنہ، ثابت بن الارقم رضی اللہ عنہ، وہ جو ہیں وہ فوج کی قیادت، فوج کی لیڈرشپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لڑائی میں دشمنوں کو ڈرانے کے لیے اور دشمنوں کو یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں کا نیا لشکر آیا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ کو جو لشکر ہے اس کو رائٹ سائڈ شفٹ کر دیتے ہیں اور رائٹ سائڈ کے لشکر کو لیفٹ سائڈ شفٹ کرتے ہیں تاکہ دشمن کے لشکر کو، رومیوں کے لشکر کو، رومنز کے لشکر کو ایسا لگے کہ مسلمانوں کے نئے نئے فوجی میدان جنگ میں آئے ہیں اور ان کے دلوں میں خوف طاری ہو. یہ واقعہ بہت بار ذکر ہوتا ہے سیرت کے لیکچرز میں، لیکن یہ واقعے میں کو روایت کرنے والے ایک ہی شخص ہیں، محمد بن عمر الواقدی. اور ان کے بارے میں کئی سارے علماء نے کہا ہے کہ وہ ایک منکر روایت بیان کرتے ہیں اور وہ ایک متروک راوی ہیں. اور کئی سارے علماء نے کہا کہ وہ اس معاملے میں کذاب بھی ہیں، وہ جھوٹے بھی ہیں، بہت سارے جھوٹ وہ گھڑتے ہیں. تو یہ واقعہ بھی صرف انہوں نے ہی روایت کیا ہے، اور یہ واقعہ واقدی کی ترک سے ہی، واقدی کے ہی روٹ سے البدایہ والنہایہ میں ہے. اور جہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات ہے، وہ بہت بہترین کمانڈر تھے، بہت ایکسیلنٹ ان کی اسٹریٹجی اور پلاننگ رہتی تھی. لیکن اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم کو ضعیف اور من گھڑت روایت کی ضرورت نہیں ہے. اگلا جو باب ہے، ہمارا اگلا جو چیپٹر ہے وہ فتح مکہ کے بارے میں، یعنی
فتح مکہ کے بارے میں جو مشہور لیکن ضعیف روایات کے بارے میں ہے. تو سٹوری نمبر 88 بہت مشہور واقعہ فتح مکہ کے سلسلے میں ہے کہ بنی بکر کا جو قبیلہ ہے، یہ تو صحیح واقعہ ہے، یہیں سے صحیح کہ بنی بکر کا جو قبیلہ ہے جنہوں نے کفار قریش کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا، انہوں نے پرانی دشمنی کی وجہ سے بنو خزاعہ کے قبیلے پر حملہ کیا. بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، اور بنو خزاعہ کا اگریمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا، اور اگریمنٹ یہ تھا کہ نہ قریش مسلمانوں سے لڑیں گے، اور نہ آپس میں جو قبیلے قریش کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں اور جو قبیلے مسلمانوں کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو وہ بھی آپس میں نہیں لڑیں گے. لیکن بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا، اور خزاعہ قبیلے میں آدھے لوگ مسلمان تھے اور آدھے لوگ مشرکین تھے. تو انہوں نے اٹیک کیا رات پہ اور کچھ لوگوں کو قتل کیا. تو جب یہ ہوا تو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے اس وقت، ابو سفیان صخر بن حرب، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ ابھی بھی اسلام کے دشمنوں میں سے تھے، وہ فوراً مدینہ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرنے کے لیے کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور ہم اس سے جو ہے معافی چاہتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. تو مدینہ جاتے وقت وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ان کی بیٹی جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ مومنہ تھی، وہ اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں، ام حبیبہ کے گھر میں جاتے ہیں جو ہماری امہات المومنین میں سے ہیں. جب وہ ام حبیبہ کے گھر میں جاتے ہیں تو ام حبیبہ ابو سفیان کو دیکھتے ہی، اپنے باپ کو دیکھتے ہی اللہ کے نبی کی چٹائی اٹھا لیتی ہیں، اس کو فولڈ کر لیتی ہیں، اس کو سمیٹ لیتی ہیں. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ کیا یہ چٹائی میرے لیے بہت کمتر ہے، میرے لیول سے کم ہے، یا میں اس چٹائی کے لائق نہیں ہوں؟ تو اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ تم ایک نجس اور ناپاک کافر ہو، اوکے، اور یعنی تم اس چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتے. تو ابو سفیان ان کے گھر سے نکلتے ہیں اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی بات نہیں کرتے. ابو بکر سے بھی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. پھر وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کرتے ہیں کہ تم فوراً مکہ واپس چلے جاؤ، یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ واقعہ بھی بہت ساری جگہ مشہور ہے، اور اس واقعے میں ہمیں یہ بھی دکھتا ہے کہ ام حبیبہ کتنا اپنے کافر باپ سے جو ہے نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں. لیکن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے فقہ السیرہ، شیخ غزالی کی جو کتاب ہے فقہ السیرہ، اس کے چیکنگ میں انہوں نے بتایا کہ یہ واقعے کی سند ہی نہیں ہے. امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بغیر سند کے بیان کیا ہے، اس لیے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. اور صحیح واقعات فتح مکہ کے باب میں بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر صحیح البخاری میں حدیث نمبر 4280 میں فتح مکہ کا صحیح واقعہ ہے جس میں ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں. اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، شیخ الالبانی کی جمع کی ہوئی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث نمبر 3341 میں لمبا صحیح واقعہ ہے، لمبا طویل صحیح واقعہ ہے، جس میں وہ قصہ ہے کہ ابو سفیان جو ہے اسلام کیسے قبول کرتے ہیں اور وہ کیسے اللہ کے سامنے ایمان لاتے ہیں اور مکہ کو سرنڈر کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو یہ واقعہ ام حبیبہ کا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا. سٹوری نمبر 89 کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، اوکے، جاؤ تم سب طلقاء میں سے ہو، یعنی تم سب آزاد کردہ لوگوں میں سے ہو. یہ جو کلمہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یعنی اذهبوا فانتم الطلقاء یہ کسی بھی صحیح حدیث سے کلمہ ثابت نہیں ہے. جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تقریباً 5 یا 6 افراد کے علاوہ جو سخت ترین اور برے کفار تھے، ان کے علاوہ اللہ کے نبی نے سبھی کو معاف کیا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ جو کلمہ ہے یہ خاص کر کے ثابت نہیں ہے۔ الحافظ العراقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تخریج احیاء علوم الدین میں کہا ہے کہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اور امام السبکی نے کہا کہ یہ ایسے واقعات میں سے ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے، مشہور واقعہ لیکن اس واقعے کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ اور شیخ الالبانی نے بھی کہا کہ اس واقعے کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، اور یہ انہوں نے اپنی جو ان کی جو تعلیقات ہیں، جو چیکنگ ہے شیخ غزالی کی فقہ السیرہ میں، سیرت کی کتاب میں شیخ الالبانی جو چیکنگ کی ہے، فقہ السیرہ کی کتاب میں جو چیکنگ کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کتب الستہ میں فتح مکہ کے بارے میں کئی سارے صحیح واقعات ہیں، اس کا میں نے کچھ کا آپ کو ریفرنس بھی دیا ہے۔ کتب الستہ میں بہت سارے اس کے صحیح حدیث ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ بتاؤں انشاءاللہ، تاکہ آپ ریفر کر کے دیکھ سکیں کہ صحیح واقعہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں 1780A 1780B C 1781A 1782A 1782B 1809A 1809B، اور صحیح البخاری میں 4337، اور سنن ابی داؤد میں 3022، اور سنن النسائی 4067۔ اس میں آپ کو وہ صحیح واقعات ملیں گے جو فتح مکہ کے سلسلے میں ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک واقعہ مشہور ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ یہ ہے، اور اس کو امام ابن ہشام نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے فضالہ بن عمیر نام کا ایک شخص جو ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، وہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور کعبے کا طواف کرتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کروں گا یا اللہ کے نبی کو قتل کروں گا، اور وہ اپنے اندر ہی کچھ بات کر رہا تھا، یعنی اللہ کے نبی کے خلاف جو ہے کچھ پلاننگ کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے خود سے کیا بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن نیت اس کی کچھ اور تھی۔ پھر اللہ کے نبی اس کے پاس گئے اور اپنا ہاتھ فضالہ بن عمیر کے سینے پر رکھا، تو جب سینے پر رکھا تو فضالہ بن عمیر کا دل سکینت والا، یعنی سکون والا اور ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں ہوئے، یعنی وہ اسلام قبول کیے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ واقعہ معدل ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے اپنی تعلیقات میں، جنہوں نے شیخ غزالی کی فقہ السیرہ میں ہے کی، وہاں پر انہوں نے لکھا ہے۔ معاف کیجیے، فقہ السیرہ غزالی کی نہیں، فقہ السیرہ رمضان البوتی رحمہ اللہ کی۔ سٹوری نمبر 91۔ سٹوری نمبر 91، امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سند ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آنے کے بعد کعبے کی طرف گئے اور کعبے کا طواف کیا، 7 مرتبہ اس کا طواف کیا، اپنے اونٹ پر بیٹھ کے اس کا طواف کیا، اور حجر اسود کو اپنی عصا سے، اپنے ہاتھ میں جو ان کے پاس عصا تھا، اس سٹک تھا، اس سے اس کو لگایا۔ یہ کرنے کے بعد انہوں نے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ عثمان بن طلحہ جو تھے وہ کعبے کی چابی کے ذمہ دار خاندان سے تھے، ان کے خاندان کے ہاتھوں میں کعبے کی چابی تھی۔ تو عثمان بن طلحہ نے سے اللہ کے نبی نے چابی لیا، کعبے کا دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا گیا تو اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کبوتر کی شکل، ایک لکڑی کی کبوتر پائی، اس شکل کا ایک بت جیسا پایا۔ اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دہانے، کعبے کے فریم پر آئے
اور تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہو گئے۔ یہاں تک واقعہ صحیح ہے، حسن درجے کا ہے۔ امام احمد شاکر رحمہ اللہ اور شیخ شعیب الارناؤط نے عمدۃ التفسیر امام احمد شاکر کی، اور شیخ شعیب الارناؤط نے زاد المعاد جو امام ابن القیم کی کتاب ہے اس میں کہا کہ اس کی جو سند ہے وہ مضبوط ہے، قوی ہے۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے یہ ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یہاں پر سند کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ کچھ اہل علم نے مجھے بتایا، تو یہاں سے واقعی ضعیف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، علی بن ابی طالب آئے، ان کو کعبے کی چابی دی، اوکے، اور علی بن ابی طالب نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اس کعبے کی چابی اور میرے خاندان والوں کو اس کعبے کی چابی کی ذمہ داری دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے عثمان بن طلحہ کو ہی بلایا، ان کو کعبے کی چابی دی اور کہا کہ یہ تمہاری چابی ہے، اور آج اچھائی کا دن ہے، آج وفا کا دن ہے، یعنی آج ایمانداری کا دن ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کو نہ دے کر کے چابی جو ہے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں ہی دی۔ یہ واقعہ صحیح، یہ حصہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اوکے۔ اسی سلسلے میں امام طبرانی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب معجم الطبرانی الکبیر، اور معجم الاوسط میں بھی یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، اور ان کا خاندان بنی طلحہ تھا، انہوں نے کہا عثمان بن طلحہ سے کہ چابی لو، یہ تمہارے پاس رہے گی، یعنی تمہارے خاندان کے پاس قیامت کے دن تک رہے گی، اور کوئی تم سے یہ حق نہیں چھینے گا سوائے ایک ظالم کے، یعنی چابی کی ذمہ داری اور کعبے کا غلاف چڑھانے کی ذمہ داری عثمان بن طلحہ کا خاندان یعنی بنی طلحہ انہی کے ہاتھ میں رہے گا۔ امام ابن حجر الہیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں کہا کہ یہ حدیث، اور بہت سارے علماء نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ حدیث مرسل ہے، اور امام الذہبی نے بھی کہا کہ حدیث جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، اب جہاں تک کہ عثمان بن طلحہ جو بعد میں اسلام لائے، جہاں تک عثمان بن طلحہ کا کعبے کی چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا ذکر ہے، ایک جو میں نے آپ کو صحیح واقعہ بتایا وہ، اور دوسرا جو اور دوسری جو صحیح روایت ہیں جس میں انہوں نے کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ سے لی، وہ کتب الستہ میں موجود ہیں، جیسے صحیح البخاری میں ہے 2988 4289 اور 4400 میں ہے، اور صحیح مسلم 1329 میں اس میں ذکر ہے، تو اللہ کے نبی نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے کیا ہے چابی لی، لیکن اس بات کا ذکر کہ یہ تمہارے ہاتھ میں رہے گی، تمہارے خاندان کے ہاتھ میں ہی رہے گی، اور اس کو تم سے صرف ایک ظالم لے گا، یہ واقعات صحیح نہیں ہیں۔ سٹوری نمبر 92، اکرمہ بن ابی جہل کے اسلام قبول کرنے کے واقعے میں ایک واقعہ ہے سنن ترمذی میں 2735 میں، کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ مرحبا، مرحباً، اوکے، یعنی مرحبا ایسے مہاجر کو جو سواری پر روک کر کے آتا ہے، مرحبا ایسے مہاجر کو، ویلکم ایسے مہاجر کو جو سواری پر بیٹھ کر کے آتا ہے، یہ کیونکہ جو ہے اکرمہ بن ابی جہل ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ مکہ سے بھاگ کر کے یمن گئے، پھر کچھ معاملہ ہوا تو وہ سواری پہ بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی نے ایسے ان کو دیکھ کر کے فرمایا۔ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، امام ترمذی نے خود کہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ضعیف ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہی، اور یہ سٹوری نمبر 93 ہے، کہ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے امہات المومنین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو جہل کے نام کا
جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے. اوکے. اور جب اکرمہ بن ابی جہل نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام سلمہ، یہی وہ ہے، یعنی اکرمہ ہی ابو جہل کا جنت میں کھجور کا درخت ہے. یہ واقعہ بھی صحیح نہیں ہے. شیخ الالبانی نے اس کو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں ضعیف قرار دیا ہے، حدیث نمبر 3633. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ ضعیف ہے. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ سٹوری نمبر 93 پر ہی اکتفا کرتے ہیں، رکتے ہیں. انشاءاللہ کتاب ختم ہونے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق دے اور مزید سیرت کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے. وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.